سر آپ نے اپنا ویو ان کی بات سن کر ان کا غصہ سن کے ذرا تھوڑا بدلا ہے؟ نہیں وہ حقیقت بات کر رہے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے نا؟ نہیں میں بھی کر رہا ہوں نا. انہوں نے کہا ہے جی بوٹے کو یہاں پہ انصاف کب ملتا ہے؟ تو میاں صاحب کو ایک ایکسٹراڈنری غیر معمولی انصاف نہیں غیر دیکھو یہاں پہ جو بھی بندہ انفلوئنشل ہوتا ہے اس کو ایکسٹرا انصاف ملتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کیونکہ انفلوئنشل ہے اس لیے ان کو میاں صاحب میاں صاحب کا کیس میاں صاحب آپ جنرلائز کریں نا اس کو. جنرلائز کیوں کروں سر؟ جنرلائز نہیں ہو سکتا میاں صاحب کیونکہ یہ جو فیسلٹی میاں صاحب کے لیے ہے وہ جنرل پبلک کے لیے نہیں ہے. 3 ٹائم الیکٹڈ پرائم منسٹر میاں صاحب کے خلاف کیسز بھی دیکھیں نا وہ کس طرح بنائے گئے ہیں. ہو کیس آپ یہ کہ بوٹے کا کیس جو مرغی چور کا کیس ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ کیس کیسے بنا؟ نہیں سر وہ دیکھیں نا اس وقت آپ میرٹ دیکھتے ہیں. نہیں میرٹ نہیں دیکھتے ماضی کے فیصلے دیکھتے. کیا بات کر رہے ہیں؟ کیس بھی دیکھیں آنےسٹ نا یار. دیکھیں اگر آپ نے میاں صاحب کی حمایت کری کریں بالکل میاں صاحب کو حمایت کی بات سے نہیں کہ جو میں فیکچوئل بات کر رہا ہوں آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ کیس ٹھیک بنے تھے میاں صاحب پہ؟ چلیں آپ بتا دیں. دیکھیں مجھے آج بھی پتہ نہیں وہ اپارٹمنٹ کب خریدے گئے. آپ کو پتا ایک سیکنڈ چھوڑے ساری باتوں کب خریدے وہ اپارٹمنٹ؟ سر اپارٹمنٹ 93 میں خریدے. انہوں نے کہا پہلے ڈٹرمن کرو. حسین نواز سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ان چیزوں کو. وہ کہتا 2006 میں خریدے میں نے. نہیں کیا جھوٹ بولتا وہ؟ میری بات سنیں دیکھیں وہ جنہوں نے کیس کیا حسین نواز نے کیا کہا ذرا مجھے یہ لا کو دیکھنا ہے. نہیں بات کر رہے ہیں. مریم بی بی نے کیا کہا؟ اگر 93 میں خریدے گئے تو حسن نواز نے 99 میں کیوں کہا کہ میں کرائے پہ یہاں پہ رہتا ہوں؟ سر یہ کیس ٹرائل ہو چکا ہے نہیں چکا؟ اب آپ بھاگ جائیں گے یہاں سے. نہیں بھاگنے کی بات نہیں. دیکھیں نا ایک میری بات سنیں نا یہ کیس ٹرائل ہوا ہے پروسیکیوشن نے کیس بنایا نا تو ثابت کس کا کام ہے کرنا کیس؟ میرا کام ہے. آپ کا کام ہے ایسٹ بیونڈ مینز ثابت کرنا جس کے اوپر الزام ہے جس کا ایسٹ نکلا ہے اس کا کام ہے اس کو ثابت کرنا. انکم ڈیٹرمن کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے کہ کتنی انکم دی کا فلیٹ خریدے. وہ تو ڈیٹرمن ہو چکی تھی نا ٹیکس کی ریٹرنز کے مطابق کتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سر کورٹ میں جب آئیو کو سوال کیا ہے اطہر ملا صاحب نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں. انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کی ویلیو کیا ہے. بحث لا حاصل ہے. غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں درست فیصلے بھی ہوتے ہیں باعث فیصلے بھی ہوتے ہیں لیکن جو ریلیف ملنے کا کام ہوتا ہے وہ اسی عدالتوں سے ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ وہ فیصلہ غلط تھا لہٰذا اب وہ آئیں اور جلسہ گاہ پہنچے اور اپنی تقریر کریں. یہ نہیں ہو سکتا. ایک سسٹم ہے عدالتوں نے ضمانت دینی ہے اور وہ اسی وقت ہوگا جب وہ طریقہ کار کے ہوں گے. دیکھیں اس میں جو سب سے بڑا جو سیاسی بات ہے قانونی نقطہ ہے نا لیکن سیاسی بات تو یہی ہے کہ اگر آج نواز شریف صاحب نے 4 سال بعد آنے کا فیصلہ کیا ہے یاد رہے کہ وہ 16 مہینے جب ان کے بھائی کی حکومت تھی اس میں بھی نہیں آئے. آج اگر فیصلہ کیا ہے تو سیاسی سمجھ بوجھ تو یہی کہتی ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی آ رہے ہوں گے نا. ظاہر سی بات ہے جیل جانے کے لیے تو نہیں آ رہے ہوں گے. یہ ان کی پارٹی جو پچھلے 1 مہینے سے تیاری کر رہی ہے 21 اکتوبر کو جلسے کی کیا وہ تیاری اس لیے کر رہی ہے کہ وہ آئیں گے اور جیل میں لینڈ اپ کریں گے؟ نہیں ان کو تو مینار پاکستان پہ بلانا ہے. تو یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کانفیڈنس کہاں سے آ رہا تھا کہ ہم آئیں گے اور ہم مینار پاکستان ہی جائیں گے؟ آج ان کے جو ساتھی تھے ان کے جو کولیشن پارٹنرز تھے خورشید شاہ صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ وہ طاقتور حلقوں کے کندھوں پہ بیٹھ کر آ رہے ہیں ان کے دامن پہ داغ لگے گا عمر کے اس حصے میں وہ اپنے بیانی سے پیچھے ہٹ رہے. یہ ہم نہیں بات کر رہے کوئی لیگل فٹرنیٹی نہیں بات کری ان کے اپنے مخلوط حکومت کے ساتھ ہی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے بیانی سے پیچھے ہٹ گئے اور اس طریقے سے اگر آپ طاقتور حلقوں کے ذریعے آتے رہیں گے تو پھر آپ میں اور عمران خان میں کیا فرق ہو جائے گا؟ یعنی تانا یہ دے رہی ہے پیپلز پارٹی اس وقت کہ عمران خان اور نواز شریف میں کوئی فرق نہیں ہے. 2018 میں عمران خان جیسے آیا آج نواز شریف بالکل ویسے ہی آ رہا ہے. یہ تانے پیپلز پارٹی دے رہی ہے ان کو. تو میرے خیال سے قانونی بات ایک طرف لیکن سیاسی طور پہ سمجھ بوجھیے کسی اور کا بھی پلان ایسے ہی آنے کا تھا پہلے وہ ڈیل خراب ہوگی وہ ایک علیحدہ بحث ہے.